اسكنوهن من حيث سكنتم، متعلقات کو ٹھہرا دو جہاں تم ٹھہرتے ہو. اے بعض مساکنکم، بعض مساکن. یہ کیوں بھائی تم دیر سے آتے ہو؟ دیر سے کیوں آتے ہو؟ یہ دوسری دفعہ پرسوں بھی دیر سے آئے تھے، کل تو میں نہیں آیا، آج پھر دیر سے آئے. اس میں اختلاف ہے. متعلق بائن کے لیے، متعلق بائن کے لیے اور متعلق ثلاثہ کے لیے نان اور نفقہ اور سکنا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے، اور احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انفقوا علیہن من وجدکم، متعلقات پر تم خرچ کرو من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، یعنی ان کو سکنا بھی دے دو اور ان کو نفقہ بھی دے دو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، جو بھی متعلقہ ہو اس کے لیے متاع بالمعروف سامان ہے، اور اس کو نفع پہنچانا ہے بالمعروف، معروف اور معتاد طریقے پر، بھلائی کے ساتھ. متاع بالمعروف کا بھی یہی مطلب ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. 1 سال تک ان کے لیے سکنا ہے. 1 سال منسوخ ہے لیکن سکنا منسوخ نہیں ہے، 1 سال منسوخ ہے. تو متعلقات جو بھی ہو ان کے لیے، متعلقات کے لیے نان نفقہ اور سکنا ہے. یہ اب احناف کا مذہب ہے. حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں، نہ ان کے لیے نفقہ ہے نہ ان کے لیے سکنا ہے. شوافی کے نزدیک ان کے لیے نفقہ ہے اور سکنا نہیں ہے. اور جو حضرات نفقہ، جو حضرات کہتے ہیں کہ نفقہ نہیں ہے یا نفقہ اور سکنا نہیں ہے، وہ فاطمہ بنت قیس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جو کہتی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں ملی تھیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نان نفقہ سکنا مقرر نہیں کیا. احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ چونکہ نفقہ انہوں نے وصول کر لیا تھا اور زیادہ نفقہ مانگ رہی تھی، اس لیے زیادہ ان کو نہیں دیا گیا. اور سکنا کے بارے میں کہتے ہیں
چونکہ وہ اپنی زبان کی وجہ سے شوہر کے رشتہ داروں پر تعدی کرتی تھی، اس لیے ان کا سکنا ختم ہوا۔ سکنا ختم ہوا اضرار کی وجہ سے، اور نفقہ ختم ہوا اس لیے کہ جب سکنا نہیں تھا تو نفقہ بھی نہیں دیا زیادہ، اور پہلے نفقہ مل چکا تھا۔ اور حضرت عمر نے تعویل کا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں کہ لسنا تارکی کتاب اللہ تعالی لقول امرأۃ اوہمت، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے ایک عورت کے قول کی وجہ سے، اوہمت جس کو خطا ہوئی، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہمت، سنا ہے یا پتہ نہیں سنا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ السکنا والنفقہ، میں نے سنا ہے اس کے لیے سکنا بھی ہے اور نفقہ بھی ہے۔ تو وَإِن قُلْنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر حاملات ہے تو ان کے اوپر نفقہ کرو، حاملات کے لیے بالاتفاق نفقہ ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں بعض لوگ کہ جب حاملات ہے ان کے لیے سکنا ہے، نفقہ ہے، معلوم ہوا کہ غیر حامل کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ انفقوا علیہن، ان پر نفقہ کرو، چونکہ حاملات پر نفقہ کرنا ذرا مشکل ہے، چونکہ مدت حمل لمبی ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے اس کے نفقے کا ذکر ہوا، ورنہ نفقہ دوسری کے لیے بھی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ان سب کے لیے متاع معروف طریقے پر نان نفقہ ہے۔ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر وہ دودھ پلاتی ہیں لکم تمہاری اولاد کو تمہاری وجہ سے، اور وہ مطلقات ہے، تو بیوی رضاعت پر اجرت نہیں لے سکتی جب تک نکاح میں ہے، اور انقطاع زوجیت کے بعد استیجار جائز ہے جب تک استیجار جائز ہے، اس لیے کہ عدت بھی ختم ہو گئی ہے اور طلاق بھی ہو گئی ہے۔ استیجار جائز ہے بعد الطلاق۔ ولا يجوز الاستیجار ما لم تبن، اور جب تک بائن نہیں ہوئی ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت تک استیجار جائز نہیں ہے، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، ان کی نزدیک استیجار جائز ہے اگرچہ عدت باقی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر طلاق بائن ہے ایک بات، عدت گزر گئی ہے دوسری بات، تو پھر اجرت لینا جائز ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو احناف کی نزدیک عدت نہیں ہے، اگر عدت باقی ہے تو پھر بھی احناف کی نزدیک اجرت جائز نہیں، شوافی کی نزدیک جائز ہے۔ فآتوہن اجورہن علی الارضاع وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، آپس میں مشورہ کرو، بعض کو مشورہ دے دو کہ اجرت کے بارے میں اور مدت رضاعت کے بارے میں کہ کتنی مدت رکھیں، بمعروف معقول طریقے پر، بمعروف بھلائی کے ساتھ، بمعروف دستور اور رواج کے مطابق، بجمیل فی حق الاولاد، اولاد کے لیے اچھا فیصلہ ہو، بالتوافق علی اجر معلوم، کہ موافقت ہو اجرت معلومہ پر، علی الارضاع۔ وَإِن تعاسرتم، اور اگر تم سختی کرتے ہو یا ضد کرتے ہو، سختی کرتے ہو ضد کرتے ہو، تضایقتم فی الارضاع فامتنع الاب من الاجرت والام من فعلہ، تو باپ منع کرے اجرت دینے سے اور ماں منع کر دے من فعلہ ارضاع سے،
فسترضع له اخرى، تو اس کو دودھ پلائے گی، لہو اس باپ کے لیے، اخرى امرأۃ اخرى، کوئی اور عورت اس کو دودھ پلائے گی. جب ماں دودھ نہیں پلاتی بعد الطلاق، قبل الطلاق، تو اس پر لازم ہے کہ پلا دے. ولا تکرہ الام علی ارضاعہ، اور ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا بعد الطلاق. یہ بعد الطلاق کی بات ہے. اور قبل الطلاق دیانتاً پلائے گی. تو معنی یہ ہے کہ ماں کہتی ہے میں تو بغیر اجرت کی نہیں پلاؤں گی بعد الطلاق، یا میں زیادہ اجرت لے لوں گی، تو وہ دودھ نہ پلائے، پھر کسی اور کے پاس لے جاؤ. تضایقتم فی الارضاع فامتنع فسترضع له اخرى لینفق ذو سعة من سعته، چاہیے کہ خرچ کرے مطلقات پر، چاہیے کہ خرچ کرے مرضعات پر، چاہیے کہ خرچ کرے والد اولاد پر. ذو سعت طاقت والا، من سعته اپنی غنا سے، یعنی غنی اپنے غنا کے مطابق خرچ کرے، غریب اپنی غربت کے مطابق خرچ کرے. ایک قول یہ ہے کہ شوہر کا اعتبار ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں کا اعتبار ہے. اگر دونوں غنی ہے تو نفقۃ الغنا، اگر دونوں فقیر ہے تو نفقۃ الفقر، اور اگر ایک غنی ہے ایک فقیر ہے تو نفقہ متوسطہ. لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ شوہر کا اعتبار ہے، نفقہ تو وہ دے گا. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس پر رزق کی تنگی کی گئی ہو، فلینفق تو وہ خرچ کرے، مما اس قلیل میں سے، آتاہ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ پھر زیادہ خرچ نہ کرے، کم کرے. علی قدرہ یعنی علی وفق ما اعطاہ اللہ، لا یکلف اللہ نفسا. یہ فلینفق مما آتا سے پتہ چلتا ہے شوہر کا اعتبار ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا کسی نفس کو، الا ما آتاہا، مگر اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یعنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کرے گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، عن قریب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا سختی کے بعد آسانی کو. وقد جعلہ بالفتوح، فتوحات ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. وکأین من قریۃ عتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا. وکأین من قریۃ، یہ تخویف دنیاوی ہے کہ اگر شریعت کو حدود کو توڑو گے تو تم کو ڈرنا چاہیے. یاد رکھو شریعت کی حدود کو مت توڑو. شریعت کی حدود میں رضاعت کے احکام بھی ہے، طلاق کے احکام بھی ہے. وکأیم من قریۃ، اور بہت ساری بستیاں، عتت عن امر ربها، جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کأیم میں کاف جر ہے، داخل ہے عین پر، اور دونوں ملا کر اس کے معنی کم ہے، بہت بستیاں. بعض کہتے ہیں کہ عین ایک لفظ ہے. فذاقت من قریۃ اے وکثیر من القری، عتت عصت یعنی اہلها، بستی والے، عن امر ربها اللہ تعالیٰ کے حکم سے. قوم نوح علیہ السلام، عاد، ثمود. فحاسبنا ورسلہ فحاسبنا حسابا شدیدا، تو ہم نے ان کے ساتھ حساب کیا، سخت حساب. ان پر قحط ڈالا، ان پر تلوار ڈالی تھی، مر گئے. ان کو قید کیا، ان کو ہلاک کیا. فی الآخرۃ فحاسبنا فی الآخرۃ حسابا شدیدا، ہم نے ان کو سخت حساب ان کے ساتھ کیا دنیا میں. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، عذاب سخت دنیا میں.
اور مصنف نے آخرت لیا ہے. فحاسبناہا ہم ان کے ساتھ حساب کریں گے. وَإِن لَمْ تَجِبْ اگرچہ نہیں آئی آخرت. وَإِن لَمْ تَجِئْ الْآخِرَةُ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا کیونکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے. حساباً شدیداً سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے ان کو عذاب دیا عذاب نکرن سخت. فظیعاً قبیح سخت جو عذاب النار ہے. یا نکرن لغوی معنی کے اعتبار سے ایسا عذاب جو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا، جو نکرہ کے درجے میں ہے، نہ دیکھا ہوا نہ سنا ہوا. فذاقت وبال امرہا تو اس نے چکھ لیا وبال امرہا اپنے کاموں کا وبال اور عقوبت اور سزا. وبال سزا. وکان عاقبت امرہا خسرا اور ان کے افعال کا انجام نکلا خسارہ اور ہلاکت. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا یہ تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب شدید کو تیار کیا. تقریر الوعید تاکید. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والوں، اے اصحاب العقول. الذین آمنوا اولو الالباب کون ہے؟ الذین آمنوا یہ صفت ہے اولو الالباب کے لیے یا عطف بیان ہے اولو الالباب کے لیے. کوفیین بدل کو ترجمہ کہتے ہیں اور عطف بیان کو تفسیر کہتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. بدل اس کو کہتے ہیں جو ماقبل کے لیے ترجمہ کی طرح ہو لیکن تفسیر نہ ہو، اس لیے کہ ماقبل میں ابہام نہیں. اگر ہم کہیں گے جاءنی ابو حفص عمر تو ابو حفص میں ابہام ہے کہ پتہ نہیں ابو حفص کون ہے، تو عمر اس کی تشریح ہو جائے گی، عطف بیان ہو جائے گا. اور اگر ماقبل میں ابہام نہیں، صرف ترجمہ اور تشریح کی ضرورت ہے لیکن ابہام زیادہ نہیں، جیسے جاءنی زید اخوکا تو اس کو بدل کہیں گے. لفظ کے اندر ابہام ہو تو عطف بیان، لفظ میں ابہام نہیں تو اس کو بدل کہیں گے. جیسے رأیت زیدن رأسہ، زید میں کوئی ابہام نہیں ہے لیکن تشریح کے لیے رأسہ آگے اگرچہ لفظ میں ابہام نہیں. تو اس قانون کو کون پورا کرے گا کہ بدل اس کو کہتے ہیں جس میں مبدل من ہو مقصود نہ ہو اور بدل مقصود ہو. تو اب ہم ہر جگہ اس میں لگے رہیں گے کہ مبدل من ہو کیوں مقصود نہیں ہے اور بدل کیوں مقصود ہے. اس چکر میں پڑنا یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرن بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا. ذکر قرآن کریم یا ذکر جبریل علیہ السلام، اس لیے کہ لکثرت نزولہ بالذکر کیونکہ وہ ذکر کے ساتھ بہت زیادہ اترتے ہیں، اور یا لکثرت ذکر ہی کیونکہ وہ مشہور ہے. کثرت ذکر ہی مذکور مشہور مذکور ہے یعنی مشہور ہے. ذکر یعنی قرآن کریم رسولاً، اور ذکر کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ ذاکر ہے. یا رسولاً حضرت جبریل، اے محمد. اور مصنف کہتے ہیں کہ رسولاً فعل مقدر کے ساتھ ہے یعنی ارسل رسولاً. اور بعض کہتے ہیں انزل الیکم ذکراً اور انزل الیکم کتاب رسول، تو رسولاً کتاب رسول کے معنی میں ہے. بہرحال بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ذکر نازل کیا. ذاکر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر ہیں، ذکر نازل کیا. جبریل علیہ السلام ذاکر ہیں اور یا مشہور ہے.
یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، مبینات جو ظاہر ہے، کھلی ہوئی آیات ہیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان اور عمل صالح والوں کو نکال دیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال دے، الی النور، نور کی طرف، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اشکال ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کو ظلمات سے نور کی طرف کیسے نکالیں گے؟ وہ تو پہلے سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، تو پھر کیسے من الظلمات الی النور نکالا؟ ایک جواب یہ ہے، لیخرج الذین قدر لهم ایمان والعمل الصالح من الظلمات الی النور، جن کے لیے ایمان و عمل صالح مقدر ہے ان کو نکالیں گے ظلمات سے نور کی طرف۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کتابی اہل کتاب، لیخرج الذین آمنوا بالنبی السابق وعملوا الصالحات، اس زمانے میں جیسے عبداللہ ابن سلام، ان کو نکالیں گے من الظلمات الی النور، اس لیے کہ اگرچہ اچھے عمل کرتے تھے، اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے آنے کے بعد ان کا دین ظلمات بن گیا، ان کا دین منسوخ بن گیا۔ یہ بعید ہے جو توجہ جس نے بھی کی۔ تیسرا یہ ہے کہ اخراج سے مراد بچانا ہے، تاکہ ایمان اور عمل صالح والوں کو بچائے، من الظلمات الی النور، حفظ مراد ہے، لیحفظہم۔ چوتھا یہ، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات من الشبہات الی النور الی نور الیقین، شبہات سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح تو ہے لیکن شبہات پیش آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شبہات کو دور کیا اور نور کو لایا۔ الکفر الذی کانوا علیہ الی النور الی الایمان الذی قام بہم بعد الکفر۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو اچھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یدخلہ جنات، ان کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، خالدین فیہا ابدا، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر بنایا ہے رزق کو، رزق الجنت التی، جنت وہ جنت لا ينقطع نعیمها، جس کی نعمت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی رازق بھی ہے، خالق بھی ہے۔ خلق سبع سماوات، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور زمینوں میں سے بھی پیدا کیا، مثلہن، آسمانوں کی طرح، 7 آسمانوں کی طرح۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں، اور 7 زمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ماتحت، مافوق کے مقابلے میں زمین ہے، جیسے یہ ہماری زمین، یہ بھی زمین ہے، تو من الارض ایک زمین یہ ہے، شمس ہے، قمر ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، اور زحل ہے، سہرہ ہے، عطارد ہے، یہ 7، اور کل واحد بالنسبت الی ما فوقہ ارض۔ دوسری توجہ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ شمس و قمر کو زمین کہا جائے، مریخ اور مشتری کو زمین کہا جائے۔ یہ کتنے ہو گئے زمین کے ساتھ؟ 8 ہو گئے یا 7؟ زمین، ارض 1، شمس، قمر، مریخ، مشتری، زحل، زہرہ، عطارد، 8 ہو گئے۔ کتنے؟ 8 میں سے شمس کو نکالے، اس لیے کہ شمس کو کوئی زمین نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس میں زمین کی خاصیات نہیں ہے،
وہ گیسوں کا مجموعہ ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو نکال دے شمس کو تو اس کے علاوہ 7. بعض نے یہ کہا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 7 بر اعظم ہے. 7 بر اعظم جنوب امریکہ ہے اور شمالی امریکہ ہے اور آسٹریلیا ہے اور یورپ ہے اور افریقہ ہے اور ایشیا ہے اور آسٹریلیا ہے، اور یہ اعلی حاضر القیاس جو 7 بر اعظم ہے وہ مراد ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ 7 بر اعظم 7 زمینیں تھوڑی ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی زمینیں ہو تو پھر تو ملیشیا انڈونیشیا میں بے شمار زمینیں ہیں، پھر تو کئی زمینیں ہیں. جب ایک زمین دوسری زمین سے الگ ہو تو ایسا تو موریشس الگ زمین ہے، ریونین الگ زمین ہے، اور امارات متحدہ الگ زمین ہے، اور اسی طرح بے شمار زمینیں ہوں گی. پھر 7 کہاں ہیں؟ اور یہ 7 بر اعظم کی تقسیم فرضی تقسیم ہے، حقیقی تقسیم تو ہے نہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں اس طرح کہ یہ زمین ہے، اس کے علاوہ ایک اور چھپی ہوئی زمین ہے، پھر ایک اور چھپی ہوئی زمین ہے، اگرچہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں. جیسے کہ ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق 7 ارضین فی کل ارض آدم کا آدمکم ونوح کا نوحکم وابراہیم کا ابراہیمکم وعیسیٰ کا عیسیٰکم ومحمد کا محمدکم یا ونبی کا نبیکم. یہ ابن عباس سے مرفوعا موقوفا مروی ہے. اس کی سند پر بھی کلام ہے، لیکن سند پر کلام سے قطع نظر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسرائیلیات سے لی ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ 7 بر اعظم 7 زمینیں مراد ہیں اور وہ چھپی ہوئی زمینیں ہیں، اور اس پر لوگوں نے رسالے لکھے ہیں 7. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے نام سے رسالہ لکھا، دافع الوسواس کے نام سے رسالہ لکھا، اجوبہ 40 کے نام سے لکھا. اور چوتھا قول یہ ہے، چوتھا قول کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ من الارض مثلہن کا مطلب یہ ہو کہ زمین ایک ہے، 7 زمینیں نہیں ہے، زمین ایک ہے. اور مثلہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمانوں کی طرح ہے، آسمانوں کی طرح ہے تعدد میں، یعنی زمین ایک ہے لیکن بہت ساری زمینوں پر مشتمل ہے. کرویت میں یہ زمین کرہ ہے، جیسے آسمان اور شمس و قمر کرہ ہے. شمس و قمر کا کرہ ہونا تو ہم دیکھتے ہیں، زمین بھی کرہ ہے. استحکام میں جیسے وہ مستحکم ہے یہ بھی مستحکم ہے. سکنا میں اس پر لوگ رہتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ زمین مثلہن آسمانوں کی طرح ہے، آسمانوں کی طرح تعدد میں کرویت میں ہے اور بہت ساری زمینوں ہونے میں. تو 7 سے مراد جو آسمان 7 ہے وہ حقیقت پر محمول ہے، اور زمینیں 7 ہیں. جہاں جہاں زمین کا ذکر آ جائے کہ زمینیں 7 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے زمین بہت سارے ہیں. زمینیں تو بہت ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین ہے، پھر 2 پانیوں کے درمیان اور زمین ہوتی ہے. اس لیے زمین کے لیے ایک لفظ مفرد آتا ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ أَرْضٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. اس لیے کہ آسمان حقیقتاً متعدد ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور زمین حقیقتاً متعدد نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہو. ایک زمین ہے، وہ مختلف زمینوں پر مشتمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی زمین غصب کی تو اس کے اوپر زمین ڈالی جائے گی الی 7 ارضین، انتہا تک، آخر تک. وہاں 7 ارضین کا مطلب الی انتہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین ایک ہے.
جس زمین کو غصب کیا ہے تو اس زمین آخر تک، اس لیے کہ جو اوپر غصب کرے تو نیچے بھی غصب کیا، اس کی نیچے بھی غصب کیا، تو معنی یہ ہے کہ اس ایک زمین میں سے آخر تک اس پر ڈالا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ زمین غصب کی ہے اور دوسری زمین کسی اور جگہ ہے تو وہ اس پر ڈالا جائے گا. یہ تو انصاف کے خلاف ہے. معلوم ہوا کہ اس ایک زمین کے اندر مختلف زمینیں ہیں. اس کی مزید تحقیق بخاری میں آئے گی انشاءاللہ. ینزل به یعنی 7 اردین، تو میرا خیال یہ ہے کہ 7 اردین سے مراد ہے بکثرت، اور 7 سماوات سے مراد ہے حقیقت. 7 سماوات تو اس حدیث میں آیا ہے، اور 7 اردین سے مراد کثرت ہے. دیکھو اگر زمین بالکل آسمان کی طرح 7 حقیقتاً ہوتی تو پھر تو عبارت یوں ہوتی خلق 7 سماوات و 7 اردین، یا خلق 7 سماوات و اردین، یہ فراد. تو معلوم ہوا کہ آسمانوں کا 7 ہونا حقیقت ہے، اور زمین کے لیے مثلہن کا لفظ آیا کہ وہ آسمان کے ساتھ مشابہ ہے، لیکن 7 زمینیں حقیقتاً الگ الگ نہیں ہیں. لتعلموا، تاکہ تم، لتعلموا عدد السنین، لتعلموا یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ، یہ رہ گیا. یتنزل الامر بینہن، وحی نازل ہوتی ہے بینہن آسمان و زمین کے درمیان. جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے ارض سابع تک آتے ہیں. لتعلموا تاکہ تم معلوم کر لو، یعنی اعلمکم بذالک الخلق والتنزیل، اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا یہ خلقت اور تنزیل کو. لتعلموا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور ہر چیز پر احاطہ کیا ہے با اعتبار علم کے. اگر کوئی کہے کہ اس میں 2 صفات کی تخصیص کیوں ہو گئی، قدرت اور علم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفات تمام صفات پر مشتمل ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم ہے، سمع، بصر، حیات، ارادہ، یہ سب اس میں آ گیا. جب قدرت ہے تو ارادہ بھی ہے، جب علم میں ہے تو سمع بصر بھی ہے. سمع بصر کو تو اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث میں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے سمع بصر سے مغنی ہے، اس کی ضرورت پھر نہیں ہے سمع بصر. ہمیں سمع بصر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے اصل علم ہے. صفات حق تو آپ کو معلوم ہے، حق کی صفات علم ہے، قدرت بھی تام ہے، سمع، بصر، حیات، ارادہ، کلام ہے. یہ 7 صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میں نے شعر میں ڈالا. حق کی صفات علم ہے، قدرت بھی تام ہے، سمع، بصر، حیات، ارادہ، کلام ہے. سورہ تحریم مدنی ہے اور 12 آیات پر مشتمل ہے. ترتیب قرآنی میں 66 ترتیب نزولی میں مدنی ہے 107. سورہ حجرات کے بعد اور سورہ تغابن سے پہلے، بعد الحجرات اور ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی یا ایھا النبی، اس کی ابتدا میں بھی یا ایھا النبی. دوسرا یہ ہے کہ ما قبل میں طلاق کا ذکر ہے اور آنے والی صورت میں یمین کا ذکر ہے. طلاق میں بھی تحریم الحلال ہے، حلال بیوی کو حرام کرنا، اور یمین میں بھی تحریم الحلال ہے، حلال چیز اپنے اوپر حرام کرنا. نمبر 3 آنے والی صورت میں ذکر الاسباب الموفقۃ بین الزوجین. ما قبل میں زوجین کا ذکر تھا تو زوجین کے درمیان موافقت پیدا کرنے کے اسباب، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، یہ جو ہے یہ اسباب موافقت ہے. جب متقی ہو یہ اور عابدات ہو تو کام چلے گا. نمبر 4
ما قبل صورت میں عظمت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ ان کی حقوق کی حق تلفی مت کرو اور ان کی تابعداری کرو، ان کے احکام پر چلو. اور آنے والی صورت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچو. وہاں عظمت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں الاجتناب عن ما یبغضہ، ان کے بغض سے بچنا. نمبر 5 ما قبل میں احوال مخصوصہ بالنساء کا ذکر ہے، طلاق وغیرہ، اور آنے والی صورت میں بھی الاحوال المخصوصۃ بالنساء، جو عورتوں کے حالات، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا إِلَىٰ آخِرِهِ، یہ سب ازواج مطہرات کے حالات ہیں. نمبر 6 ما قبل صورت میں طلاق کا ذکر، آنے والی صورت میں طلاق سے بچنے کے اسباب کا ذکر کہ اے ازواج مطہرات تم ایسا کام مت کرو جو سبب طلاق بن جائے. نمبر 7 ما قبل صورت میں ازواج کی خصومت کا ذکر، شوہروں سے، بیوی اور شوہر کے جھگڑے کا ذکر. آنے والی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کی خصومت کا ذکر. خصومت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اختلاف، ظاہری اختلاف. اور نمبر 8 ما قبل صورت میں طلاق النساء کا ذکر ہے، اور آنے والی صورت میں تحریم الاماء کا ذکر ہے، اس لیے کہ ایک شان نزول میں حضرت ماریہ کی تحریم کے بارے میں لم تحرم ما احل اللہ لک، یعنی حضرت ماریہ کا ذکر ہے. تو یہ ربط تقریباً کافی ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے 2 قول نقل کیے ہیں، اور ایک تیسرا قول بھی بعض لوگوں نے نقل کیا. ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہم بستری کی اور ساتھ ملے حضرت حفصہ کے گھر پر. حضرت حفصہ کو پتہ چلا، ناراض ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ میں نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور آپ کسی کو نہ بتائیں. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو سر تھا اس کا افشا کر دیا حضرت حفصہ نے. تو یہ آیت نازل ہو گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس شربت پیا، جو شہد کا شربت تھا، حضرت زینب کے پاس، اور وہاں زیادہ ٹہرتے تھے. تو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے، خاص قسم کا گوند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا ہے، جس شہد میں سے مغافیر کی بو ہے، اور لیکن کسی کو مت بتاؤ. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے سر کو افشا کر دیا. یہ دوسرا شان نزول. اگر کوئی کہے زوجہ مطہرہ نے جھوٹ بولا، جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ شہد کے اندر شہد کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اگر مغافیر کا شہد ہو تو اس کی بو اس میں آ گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے اجتناب کرتے تھے.
تیسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے زیادہ نفقہ مانگا، زیادہ نفقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے تھے، نہیں دے سکتے تھے، ایلا کر لیا اور تمام ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے اور اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا 1 مہینے کے لیے، ایلا شرعی نہیں، ایلا لغوی، 1 مہینے کے لیے. تو یہ آیت نازل ہوئی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی کریم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ حرام کو حلال کرنا یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں تحریم سے مراد تحریم لغوی ہے، تحریم شرعی نہیں. تحریم شرعی کا مطلب حلال پر حرام کا عقیدہ رکھنا اور حلال کو حرام سمجھنا، یہ ناجائز، یہ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اور تحریم لغوی کا مطلب اپنے اوپر پابندی لگانا، یہ ہو سکتا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک من امتک ماریہ قبطیہ، لیکن اس کی سند میں صالح ابن عبداللہ ہے جو جس پر بعض نے کلام کیا، مختلف فی راوی ہے. لما واقعہ فی بیت حفصہ، جب حضرت حفصہ کے گھر میں ان کے ساتھ جمع کیا اور حضرت حفصہ موجود نہیں تھی، پس وہ آئی اور ان پر یہ بات شاق اور بھاری ہو گئی. کون ذالک فی بیتہا، کہ ان کے گھر میں ہوا، وعلی فراشہا، بستر پر، حیث قلت، آپ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرام علیہ، اپنے اوپر حرام کیا. تحریم الحلال بمنزلۃ الیمین، تبتغی مرضات ازواجک، آپ طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مرضات ازواجک، بیویوں کی خوشی کو. بیویوں کی خوشی کا چاہنا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن ایسی خوشی جس سے وجہ سے آدمی پر مشقت پڑ جائے، رسول پر مشقت پڑ جائے، یہ اچھا نہیں. رضاہن واللہ غفور، اللہ تعالی غفور ہے جو ذلت ہو گئی، گناہ تو نہیں، ذلت لغزش. رحیم ہے، بجعل المخرج، راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. غفر لک ھذا التحریم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہاری لیے تمہاری قسموں کو حلال کرنا، تمہاری قسموں کو کھولنا، تمہاری قسموں کو توڑنا. تحلیلها، حلال کرنا. کفارہ مذکورہ کے ساتھ سورہ مائدہ میں جو کفارہ مشہور ہے، ومن الایمان تحریم الامت، اور یہ بھی یمین ہے کہ امہ کو حرام کر دے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا تھا؟ مقاتل کہتے ہیں رقبے کو آزاد کیا تھا فی تحریم ماریہ، اور حسن کہتے ہیں لم یکفر، کفارہ نہیں دیا، لأنہ مغفور لہ. مغفور لہ کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ احکام شرعیہ نہیں ہے، احکام شرعیہ تو ہر مکلف پر ہوتے ہیں، الا یہ کہ استثناء ہو. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز، علیم اور حکیم ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، أَسَرَّ کا مطلب چھپ کے سے بتایا، بعض بیویوں کو، حضرت حفصہ کو، حدیثاً ایک بات. وہ بات کیا ہے؟ تحریم ماریہ یا تحریم العسل. وقال لها لا تفشیہ، افشا مت کرو، اس بات کو مت کھولو. فلما نبأت به، پس جب حضرت حفصہ نے بتا دیا، به وہ سر، حضرت عائشہ کو، ظنا منہا، یہ گمان تھا، لا حرج فی ذالک، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے
اور یہ مستثنا ہے. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا، واقف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ افشاء سر پر، کہ افشاء سر ہو چکا ہے، علی المنبئ به جس چیز کی خبر دی. تو عرف بعضه وأعرض عن بعض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بتا دیں، وأعرض عن بعض اور بعض باتوں سے اعراض کر دیا. اعرض عن بعض کا کیا مطلب ہے؟ یا یہ ہے کہ ان باتوں میں یہ بات بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ ابو بکر اور عمر آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، لیکن یہ بات نہیں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات نہیں بتائی. اور دوسرا یہ ہے کہ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ بعض باتیں نہیں بتائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو بات بتائے تو بتلانے کی بات بتائے اور بعض باتوں کو چھپائے. مثلا اگر کسی کے بارے میں بتانا ہو کہ یار تم زانی ہو، زنا کرتے ہو اور فلان لڑکی کے پاس جاتے ہو، تو بجائے اس کے کہ تم فلان اور لڑکی سے زنا کرتے ہو، یہ اس سے کہے یہ تمہارے جو لڑکی سے تعلقات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، تعلقات کا لفظ استعمال کرے بجائے زنا کے، حالانکہ اس کو دونوں باتیں معلوم ہیں، زنا بھی معلوم ہے اور تعلقات بھی معلوم ہیں. تو اسی طرح معنی یہ ہے کہ بعض باتیں بتا دیں، بعض باتیں چھپائیں. تیسرا مطلب یہ ہے اعرض عن بعض سے اعراض کیا، یعنی طلاق سے اعراض کیا، فراق سے، ان کو طلاق نہیں دی حضرت حفصہ کو. فلما نبأها به جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حفصہ کو بھی وہ افشاء سر، قالت تو حفصہ نے فرمایا من انبک ھذا آپ کو کس نے بتایا افشاء سر ہوا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر علیم اور خبیر نے مجھے بتایا. چوک